منه فلا هادي له. ایکو بند کر دینا، ایکو. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وقال أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو آج کے دن میں زندہ کیا جاتا ہے. قربانی کو اس امت پر اللہ رب العزت نے واجب قرار دیا ہے، اور یہ اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکو بند کر دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے عوض میں ایک نیکی ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم تو کبھی بھیڑ کبھی دمبا ذبح کرتے ہیں اور اس پہ تو بال نہیں ہوتے، اس پہ اون ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس اون کی جگہ پہ جتنے بال آتے ہیں اتنی نیکیاں اللہ رب العزت انسان کے نامہ اعمال میں ڈال دیتے ہیں، اور گناہ اللہ تعالی خون کا قطرہ گرنے سے پہلے معاف فرما دیتے ہیں. چھوڑ دیں. خون کا قطرہ گرنے سے پہلے معاف فرما دیتے ہیں. ما من عمل احب الى الله في يوم نحر احراق الدم من احراق الدم، کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ ان دنوں میں جانور کی قربانی کی جائے. پھر فرمایا کہ دیکھو، اللہ کو اس کے گوشت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو اس کے خون کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ضرورت ہے کس چیز کی؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ. اللہ کو تو ضرورت کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کو اس کا گوشت بھی نہیں پہنچتا، اس کا خون بھی نہیں پہنچتا، اس کی کوئی چیز نہیں پہنچتی. ہاں، اللہ کو اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو تمہارے دل کا تعلق پہنچتا ہے. یہ کیا ہے دل کا تعلق؟ ہمارے اکابرین جس وقت قربانی کرتے تھے تو ان کا مزاج تھا کہ ایسے ہی جانور کو لٹایا اور قربانی کر دی، ایسا نہیں کرتے تھے، بلکہ قربانی کرنے سے پہلے قربانی کے جانور کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ تعالی سے دعا کرتے تھے، اور اس قدر الہا و زاری سے دعا کرتے تھے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے اور ایسے لگتا تھا جیسے دل سینے کے اندر کھول رہا ہے. ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم جب قربانی ایک دفعہ کرنے لگے تو فرمایا کہ وہ اتنا اللہ سے روئے کہ اللہ میری یہ قربانی اپنے حق میں قبول فرمائیے، اللہ میرا یہ جانور کو ذبح کرنا اپنے حق میں قبول فرمائیے، اللہ میرا یہ عمل اپنے حق میں قبول فرمائیے. اور یہ دعا مانگتے ہوئے اتنا الہ و زاری کی، اتنا گڑ گڑائے
کہنے لگے کہ ہم جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یہ انڈیا کا واقعہ ہے، وہاں پر عام طور پہ گائے کے حوالے سے مسائل ہوتے ہیں، تو جانور عام طور پہ لوگ بکرا دمبا وغیرہ ذبح کرتے ہیں۔ کہنے لگے کہ ہم نے وہ ترتیب رکھی تھی، ایک بکرا رکھا ہوا تھا ذبح کرنے کے لیے، تو ہم نے دیکھا کہ وہ بکرا جو کہ بندھا ہوا تھا اور قصاب اس کے لیے آیا ہوا تھا، اور وہ دیکھ رہا ہے اور حیران ہو رہا ہے کہ وہ بکرا خود بخود قبلہ رو ہو کے لیٹ گیا، خود بخود لیٹ گیا۔ خیر، ہمیں یہ کرامتیں سنانا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ قربانی کی روح یہ ہے، اللہ نے جو قرآن میں ذکر کی اس کی اصلی روح وہ کیا ہے؟ وقت مختصر ہے، میں مختصر الفاظ میں عرض کروں گا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ جہاں کعبۃ اللہ ہے، کعبۃ اللہ میں آپ حضرات نے حتیم دیکھی ہوگی، جس جگہ پہ حتیم ہے اس جگہ پر یہ کعبۃ اللہ کا حصہ تھا تقریباً 7 فٹ تک۔ اس کے بعد کا جو حصہ ہے وہ ہجر اسماعیل ہے، یعنی ہجر اسماعیل کا مطلب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گھر مبارک تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ اور اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ اس جگہ پر رہا کرتے تھے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم یہاں سے لے کر چلے اور مینا کی وادی تک۔ جن حضرات نے وہ جگہ دیکھی ہے مینا کی، تو آج کے زمانے میں سعودی محل کا جو مینا کے اندر سعودی محل بنا ہوا ہے، جو بادشاہوں وغیرہ کے رہنے کی جگہ ہے مینا میں، تو ان کی محل کا جو پچھلا حصہ ہے، جو مینا اسٹیشن نمبر 1 ہے، اس کے دائیں طرف ایک محل کا بالکل آخری حصہ ہے، وہاں پر ایک مینار بنا ہوا ہے جو کہ تقریباً 8 سے 10 فٹ تک اونچائی ہوگی، اور وہ مینار اس طرز کا بنا ہے جس طرز کی مینا کی دیواریں ہیں، یعنی اس طرز کا ایک مینار بنا ہوا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا تھا، کہ ایک ٹیلا تھا، اور یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء، یعنی حضرت ابراہیم وہ نبی ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے نبی کو تو نہیں مانتے لیکن وہ حضرت ابراہیم کو ضرور مانتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ حضرت موسیٰ کو نہیں مانتے لیکن وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ہمارے نبی ہیں۔ بہت سے لوگ یعنی یہودی وہ ہیں جو کہ حضرت عیسیٰ کو بھی نہیں مانتے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ہمارے نبی ہیں۔ ایسے ہی عیسائی ہیں، وہ حضرت موسیٰ کو نہیں مانتے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، لیکن وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ ایسے ہی مشرکین مکہ وہ کسی نبی کو نہیں مانتے، ہاں یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے نبی تھے، یعنی اور کسی نبی کو نہیں مانتے۔ وما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم نہ یہودی تھے، نہ حضرت ابراہیم عیسائیوں کے طریقے پہ تھے، اور نہ حضرت ابراہیم مشرکین مکہ کے طریقے پر ہیں، بلکہ وہ تو حنیفا مسلمہ، وہ تو فرما بردار مسلمان تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ ہے ابو الانبیاء، جو 99 برس کی عمر ہے، بعض روایات کے مطابق 95 برس کی عمر ہے، 95 برس کی عمر ہے، اور دوسری طرف جو بچہ ہے وہ ایک روایت کے مطابق 13 برس کا ہے، ایک روایت کے مطابق 7 برس کا ہے، اور وہ اپنے باپ سے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کے نبی، آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے تو آپ وہ کر گزریے، آپ اس کو نہ دیکھیے کہ میری جان کو کیا ہے اور کیسا ہے، آپ اس کو نہ دیکھیے بلکہ آپ جو حکم ہے وہ کر گزریے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، آپ اپنا کام کریے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ یہ بچہ اپنے باپ کو نصیحتیں کر رہا ہے، اجازتیں دے رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اے ابا، تفسیر طبیان میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ایسا کریں کہ یہ رسی لیں اور میرے بازوؤں کو باندھ دیجئے، میری ٹانگوں کو باندھ دیجئے اور مجھے الٹا لٹائیے، اور پھر میری گردن پہ چھری پھیریے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آنکھیں آپ کی آنکھوں سے چار ہو جائیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو رحم آ جائے اور آپ اللہ کا حکم جاری کرنے میں جھجکیں اور ہچکچائیں، لہذا آپ فوراً اللہ کا حکم جاری
تیاری کیجئے، دیر نہ کیجئے، ہاں یہ ایک میری قمیض ہے، یہ آپ میری والدہ تک پہنچا دیجئے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب لٹایا ہے تو لٹانے کے بعد چھری پھیری اور چھری اٹھائی، اس کو تیز کیا، تیز کرنے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری رکھی اور ماتھے پیشانی کو پکڑ کے اوپر اٹھایا تاکہ گردن سامنے آ جائے، اور چھری پھیرنے سے پہلے آسمان کی طرف دیکھا۔ روایتوں میں آتا ہے دو موقعوں پر آسمانوں کے فرشتے بھی رو پڑے ہیں۔ ایک وہ موقع جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دین پھیلانے کی غرض سے لوگوں نے طائف میں پتھر مارے ہیں، ایک وہ موقع ہے کہ آسمانوں کے فرشتے بھی رو پڑے، اور ایک یہ موقع ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیری، چھری پھیرنے کے لیے گردن پہ رکھی، اور بیٹے کی آنکھیں آسمان کی طرف، باپ کی آنکھیں آسمان کی طرف۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آسمان کے ساتوں آسمانوں کے فرشتے رو پڑے، اور اللہ نے اس کی تعبیر قرآن میں یوں کی، بڑی خوبصورت تعبیر، فلما اسلما، فلما اسلما، اسلما اسلام سے ہے، یعنی جب وہ دونوں، اگر ہم لفظ کا ترجمہ کریں تو اس کا مطلب ہے جب وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل مسلمان نہیں تھے کیا؟ مسلمان تھے۔ یہاں ترجمہ یہ نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہاں ترجمہ یہ ہے فلما اسلما، جب دونوں فرما بردار ہو گئے۔ یہ اللہ نے قرآن صرف اس لیے نہیں اتارا کہ وہ قصہ سنائے، بلکہ یہ بتا رہے ہیں کہ تم نے بھی یہ کرنا ہے کہ جب قربانی کرو، قربانی کر کے آسمان کی طرف دیکھو نہ دیکھو وہ تو الگ مسئلہ ہے، آسمان کی طرف نہ دیکھو بلکہ دل کے اندر یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ جو آسمان کا حکم آئے گا میں مانوں گا۔ فلما اسلما، اے اللہ میں تیرا فرما بردار ہوں،